السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ معراج کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا فرمائی اور آپ ایک ہی رات کے کچھ حصے میں مکہ سے مسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے آسمانوں کے اوپر تک، سدرۃ المنتہا تک، اور اس سے اوپر اللہ سے ملاقات، اور 5 نمازیں فرض ہوئی اس امت پر، وہ لے کر آپ اسی رات میں واپس تشریف لائے۔ اس کو کہتے ہیں معراج کا واقعہ۔ یہ جو سفر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصی سے اوپر تک جو سفر ہوا ہے اس کو معراج کہتے ہیں، اسراء اور معراج۔ لیکن عام طور پر پورے واقعے کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ جو مہینہ ہے رجب کا مہینہ، اس مہینے کی 27ویں تاریخ کے بارے میں ایک قول ملتا ہے کہ اس مہینے کی 27ویں تاریخ یعنی رجب کی 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا اور آپ کو معراج ہوئی۔ لیکن یہ ایک قول نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں مختلف اقوال ملتے ہیں کہ معراج کب ہوئی ہے۔ ایک قول ہے ہجرت سے 6 ماہ قبل، ایک قول ہے ہجرت سے 8 ماہ قبل، ایک قول ہے ہجرت سے 11 ماہ قبل، اسی طرح ہجرت سے 1 سال قبل، ہجرت سے 1 سال 2 مہینے قبل، ہجرت سے 1 سال 3 مہینے قبل، ہجرت سے 1 سال 5 مہینے قبل، ہجرت سے 1 سال 6 مہینے قبل، ہجرت سے 3 سال قبل، ہجرت سے 5 سال قبل۔ یہ 10 اقوال ہو گئے۔ اچھا، کون سے مہینے میں ہوئی ہے؟ تو ایک قول ہے ربیع الاول میں ہوئی، دوسرا قول ہے ربیع الثانی میں ہوئی، تیسرا قول ہے رجب میں ہوئی، چوتھا قول ہے رمضان میں ہوئی، 5واں قول ہے شوال میں ہوئی۔ ہاں، عام طور پر یہ مشہور قول یہ ہے کہ رجب کے مہینے کی 27ویں شب کو معراج ہوئی ہے۔ محققین علماء یہ کہتے ہیں کہ اس پر سب کا اتفاق ہے، اور یہ راجح یہ ہے کہ نمازوں کی فرضیت جو معراج میں ہوئی ہے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد ہوئی ہے۔ اسی طرح اس پر بھی اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال شیب ابی طالب کے بعد ہوا ہے۔
جب مشرکین نے مسلمانوں سے بائیکاٹ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ شیب ابی طالب، حضرت ابو طالب کی ایک جگہ تھی، اس کا نام ہے شیب ابی طالب، 2 پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ تھی، وہاں آپ رہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ تھی۔ اور شیب ابی طالب یہ نبوت کے 10ویں سال ختم ہوا ہے، اس کے بعد پھر آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال یہ سن 10 نبوت کو شوال کے مہینے میں ہوا، اس سے کچھ دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد آپ کا طائف کا سفر ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے طائف کے سفر کے بعد، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد تو پھر آپ کو معراج ہوئی ہے، ہجرت سے پہلے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ معراج کی یہ رات اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، یہ بڑی افضل مبارک رات ہے۔ ایک سوال یہ ہوا، امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال کیا گیا اور پوچھا گیا کہ معراج کی رات افضل ہے یا لیلۃ القدر یہ افضل ہے؟ تو انہوں نے بڑا اچھا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں معراج کی رات افضل ہے، اور آپ کی امت کے حق میں لیلۃ القدر افضل ہے۔ امت کو اس سے بہترین رات کوئی نہیں ملی، کسی بھی امت کو نہیں ملی ہے۔ جو اس امت کو ملی ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس رات میں عبادت کرنا، لیلۃ القدر۔ تو امت کے حق میں لیلۃ القدر افضل رات ہے، کسی امت کو یہ رات نہیں ملی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں معراج کی رات افضل ہے، کسی نبی کو یہ رات نہیں ملی۔ اللہ نے آپ کو بھی ایسی مبارک رات عطا فرمائی، اور آپ کی امت کے درجات کی بلندی کے لیے لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ البتہ اس رات میں، معراج کی رات میں، کوئی عبادت نہیں ہے خاص عبادت کرنے کی کہ رات کو آپ یہ عبادت کریں یا دن کو روزہ رکھیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ معراج کیا ہے، تو اس لیے ہم بیان کر دیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اس کا علم ہو، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ یہ ایسی بڑی رات، اتنا بڑا معجزہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمایا، تو یہ کیا ہے معراج؟ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور سورہ اسراء کی پہلی آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات۔ سبحان سے بات شروع کی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی ذات پاک ہے ہر عیب سے، اللہ کے یہاں کسی بھی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے۔ یہاں سے بات اس لیے شروع کی کہ یہ مت سمجھو کہ ایک رات میں یہ واقعہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر اوپر اور پھر وہاں سے واپس تشریف لائے۔ اللہ فرماتے اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے اللہ کی ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کے نمونے دکھائے۔ انہ هو السمیع البصیر، یہ آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ اسی طرح سورہ نجم میں ذکر فرمایا، وہاں
عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو وہاں کا ذکر اللہ نے سورہ نجم میں کیا ہے. اسی طرح احادیث میں اس واقعے کا ذکر آتا ہے. مختصراً واقعہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے. رات کا وقت تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. چھت پھٹی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. آغاز یہاں سے ہوا ایک عجیب کام سے، اس لیے کہ آگے اور بھی بہت سے عجائبات آپ کو دکھانے ہیں. چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر مسجد حرام آئے. آپ کو لٹایا، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، آپ کا قلب اطہر نکالا، زمزم سے اس کو دھویا. پھر ایک تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، وہ آپ کے قلب مبارک میں ڈال دیا گیا. پھر آپ کے قلب کو دوبارہ اسی طرح رکھ کر اور سینے کو دوبارہ اسی طرح دوبارہ واپس اسی اپنی حالت میں کر دیا گیا. وہاں سے پھر ایک براق آیا. براق یہ ایک جنتی جانور ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایسا براق جنتی ایسا جانور ہے جو گدھے سے کچھ بڑا ہے اور خچر سے چھوٹا ہے، اور اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ انسان کی نظر جہاں تک پہنچ سکتی ہے یہاں تک اس کا ایک قدم ہوتا ہے. اندازہ لگائے کتنا تیز ہوگا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو براق پر سوار کیا. اب سفر شروع ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصی کا. راستے میں ایک جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ یہاں آپ نماز ادا کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی. پوچھا یہ آپ کو معلوم ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. فرمایا یہ یثرب ہے، یعنی مدینہ طیبہ، یہاں آپ ہجرت فرمائیں گے. پھر آگے چلے ایک اور جگہ آئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ یہاں اتر کر نماز پڑھیے. آپ نے نماز پڑھی. پھر پوچھا کون سی جگہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں معلوم. کہا یہ وادی سینا، شجرہ موسیٰ، وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، وہاں آپ نے 2 رکعت پڑھی. پھر ایک جگہ فرمایا یہاں نماز پڑھیے. آپ نے وہاں نماز پڑھی. فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن ہے. پھر ایک جگہ آئی فرمایا یہاں نماز پڑھیے، یہاں نماز پڑھی. آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے ہیں، مقام لحم، بیت لحم بھی کہتے ہیں اسے. اسی طرح اس معراج کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بعض لوگوں کا مشاہدہ کرایا، خاص طور پر گنہگاروں کا مشاہدہ کرایا کہ ان کو اللہ کے یہاں کس قسم کا عذاب دیا جاتا ہے. تو واقعہ معراج جب ہم پڑھتے ہیں، واقعہ معراج جب ہم سنتے ہیں، تو مسلمانوں کو سب سے پہلے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کریں. کہیں ہمارے اندر تو یہ گناہ نہیں ہے کہ جن گنہگاروں پر اللہ کا عذاب ہو رہا تھا اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا. اور آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے مختلف لوگوں کو دیکھا، مختلف قسم کے عذاب کے اندر ہے. آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن لوہے اور تانبے کے ہیں، وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو اس سے چھیل رہے ہیں، عذاب میں مبتلا ہے. آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے، ان کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے تھے، آج یہ اس عذاب میں مبتلا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ نہر کے اندر ایک شخص ہے اور وہ پتھر کھا رہا ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود خور ہے.
پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے، اور جب سر پتھر سے کچلے جاتے ہیں تو پھر وہ سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ کچلے جاتے ہیں، اور مسلسل اسی عذاب میں مبتلا ہے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نماز کے اندر سستی کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ معراج کا واقعہ سنے تو ہر مسلمان اس کا عزم کرے کہ اس کی نماز ضائع نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ ان کے آگے بھی چیتڑے ہیں، پیچھے بھی چیتڑے ہیں، اور وہ اونٹ کی طرح چر رہے ہیں، کانٹے دار پل زقوم وہ کھاتے ہیں، جہنم کا جناب پتھر کھا رہے ہیں، زقوم کھا رہے ہیں، جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ اللہ نے فرض کی تھی، یہ اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کے سامنے ایک ہنڈیا ہے جس میں پکا ہوا کھانا ہے، لذیذ کھانا، اور ایک طرف سڑا ہوا کھانا ہے، بدبودار کھانا ہے، اور وہ اس کھانے لذیذ کو چھوڑ کر یہ بدبودار کھانا کھا رہا ہے، وہ اس عذاب میں مبتلا ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ شخص ہے جس کے پاس حلال بیوی تھی مگر اس کو چھوڑ کر جا کر زانیہ کے ساتھ رات گزارتا تھا، اس عذاب میں مبتلا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا ان کی زبانوں کو لوہے کی قینچیاں ہیں، اس سے زبانیں کاٹی جا رہی ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ خطیب ہے جو تقریریں کرتے ہیں، خطابت کرتے ہیں، لوگوں کو دین سناتے ہیں لیکن خود دین پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں، یہ عذابات آپ کو دکھائے، اور آپ نے امت کو یہ باتیں اس لیے بتائی کہ ہم اور آپ اس سے بچیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس عذاب سے، ان عذابات سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ مسجد اقصی میں پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق باندھ دیا وہاں، اور وہ جگہ آج بھی موجود ہے، اس کو مسجد براق کہتے ہیں۔ اب وہ زمین کے اندر ہے، اس لیے کہ وہ زمانہ گزر گیا ہے، اب تو وہاں پر کافی آبادیاں ہوئی ہے، تو وہ جو اصل اس زمانے میں جو بیت المقدس تھا اور جو جگہ تھی وہ تو اب زیر زمین ہے۔ ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ، وہ جگہ دیکھی ہم نے۔ اور مسجد اقصی جو آج ہے وہ تو بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے، اس کے اندر قبۃ الصخرہ بھی ہے، مسجد براق بھی ہے، اسی طرح مسجد مروانی بھی ہے۔ اس کے نیچے زمین کے اندر کافی نیچے جا کر پرانی مسجد اقصی، اس کی عمارت آج بھی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی، جنات نے اس میں حصہ لیا تھا، وہ مسجد، اس کے کچھ آثار آج بھی موجود ہے۔ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، اور یقین جانیے وہاں ایک ایک پتھر ہماری اس مسجد کے دیوار سے بڑا ہے۔ وہ لگتا ہے کہ جنات نے یہ تعمیر کی ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن یہ مسجد ہے وہاں۔ خیر، وہاں انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، لیکن عام طور پر مورخین، سیرت نگار یہی لکھتے ہیں کہ آپ جب مسجد اقصی پہنچے تو انبیاء علیہ السلام نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ محققین علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو امامت کرائی، انبیاء علیہ السلام نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، وہ معراج سے واپسی کے بعد ہے۔ جب آپ واپس تشریف لائے، اوپر سے مسجد اقصی پہنچے، تب آپ نے امامت کرائی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے اوپر، اللہ تعالیٰ نے ایک سیڑھی لگا دی آپ کے لیے، اسی لیے معراج کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کا معنی عربی زبان میں سیڑھی کے ہے۔ اللہ نے مسجد اقصی سے اوپر آسمانوں تک ایک سیڑھی لگا دی، خوبصورت سیڑھی، اور اس سیڑھی میں آپ کس طرح چڑھے ہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ آج تو ایسے لفٹ ہے جو کئی منزلہ عمارت اوپر تک پہنچا دیتے ہیں،
تو اللہ نے جب وہ سیڑھی لگائی، وہ لفٹ لگائی، تو اس کی رفتار تو اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگی۔ اس سیڑھی پر آپ چڑھے، اس لیے معراج کہتے ہیں۔ تو 7 آسمانوں پر 7 انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، بلکہ 7 نہیں، ایک آسمان پر 2 نبی تھے، حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام۔ تو کتنے انبیاء سے ملاقات ہوئی؟ 8 انبیاء سے، 7 آسمانوں پر۔ اچھا، اب یہ ملاقات ہوئی ہے تو آپ جس آسمان پر گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے، یہ یحییٰ علیہ السلام ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، تعارف کرایا۔ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، پہلے آسمان پر آپ گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وہاں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہے، تو دربان نے جو دروازے میں تھا اس نے اندر سے پوچھا کون؟ کہا جبرائیل۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ان کے لیے پیغام بھیجا گیا ہے کہ وہ یہاں آئے؟ آپ حضرت جبرائیل نے فرمایا ہاں۔ دروازہ کھول دیا، اندر گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی۔ کہا یہ آدم علیہ السلام ہے، ان کو سلام کیجئے۔ آپ نے سلام کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے مرحبا کہا، فرمایا مرحبا مرحبا بالابن صالح والنبی الصالح، مرحبا ہو فرزند صالح اور نبی صالح کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف کچھ صورتیں تھی، بائیں طرف کچھ صورتیں تھی۔ آپ اس طرف دیکھتے تو خوش ہوتے، ہنستے، اس طرف دیکھتے تو آپ روتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی اولاد ہے، دائیں بھی اور بائیں بھی، ان کی صورتیں ہیں۔ جب آپ اصحاب الیمین دائیں والوں کو دیکھتے ہیں، یہ نیکوکار ہے، جنتی ہے، تو آپ خوش ہوتے ہیں۔ یہ بائیں والے بدکار ہیں، گنہگار ہیں، جہنمی ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو آپ روتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور 7ویں آسمان پر جہاں بیت المعمور ہے، اللہ کا گھر ہے، جیسے یہاں بیت اللہ کعبہ ہے، اس کے اوپر بالکل اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کی دیوار سے اس طرح ٹیک لگائے بیٹھے تھے، وہاں آپ کی ملاقات ہوئی 7 آسمانوں پر۔ اور ہر جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تعارف کراتے تھے کہ یہ آدم علیہ السلام ہے، یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ یوسف علیہ السلام ہے، یہ ادریس علیہ السلام ہے، تعارف کرایا آپ کو۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ آپ نے مسجد اقصی میں جو نماز پڑھائی ہے، معراج سے واپسی پر پڑھائی ہے، معراج اوپر جانے سے پہلے نہیں پڑھائی، اس لیے کہ اگر پہلے پڑھائی ہوتی تو انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ جب ہو گئی تو پھر آسمان پر آپ نے کیسے نہیں پہچانا ان کو؟ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے محققین علماء یہ کہتے ہیں واپسی پر نماز پڑھائی ہے آپ نے۔ وہاں پہنچے، وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرہ بیری کو کہتے، بیری کا درخت، منتہا جہاں انتہا ہو، نیچے والی زمین سے جو چیز جاتی ہے وہاں ٹھہر جاتی ہے، اس سے اوپر نہیں جاتی ہے، یہ اسٹیشن ہے۔ اوپر سے جو چیز آتی ہے وہ وہاں ٹھہر جاتی ہے۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا، جنت المأوا کے قریب ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اور اس سدرہ کو، بیری کے درخت کو چھپا رہی تھی وہ چیزیں جو اس پر چھا رہی تھی۔ اور وہ کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ سونے کے پروانے تھے، سونے کے پروانے، یہ جو پروانے ہوتے ہیں نا وہ سونے کے تھے، اور وہ سونے کے پروانوں نے اس سدرہ کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ اللہ کی خاص تجلیات اس پر پڑ رہی تھی۔ وہاں سے آگے آپ کو جنت اور جہنم دکھائی گئی، اور اس سے آگے ایک جگہ ہے صریف الاقلام۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات آتے ہیں لوح محفوظ سے، تو صریف الاقلام ایک جگہ ہے، وہاں پر فرشتے اس کو لکھتے ہیں،
اور صریف الاقلام اس لیے کہتے ہیں کہ صریف الاقلام کا معنی ہے قلم کی آواز. اس سے اوپر پھر اللہ رب العزت نے اپنے دربار میں آپ کو بلایا. اللہ اکبر. اللہ کے دربار میں آپ پہنچے, پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 انعامات عطا فرمائے. 5 نمازیں فرض ہوئی. سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں وہ آپ کو عطا کی گئی, اس میں دعائیں ہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. یہ دعائیں مانگو, میں گناہ بھی معاف کروں گا, تمہیں دشمن پر غالب بھی کروں گا. تیسرا انعام یہ ہے کہ آپ کی امت میں سے جو شرک نہیں کرتا, اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا بشرطے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. یہ 3 انعامات عطا فرمائے. تو آپ واپس جب آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آپ نے بتایا 50 نمازیں فرض ہوئی. کتنی؟ شروع میں 50 ہوئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو مشورہ دیا, میں نے اپنی امت کو بہت آزمایا ہے, تجربہ ہے مجھے, آپ کی امت بھی 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. آپ واپس تشریف لے جائے. آپ واپس تشریف لے گئے. اللہ نے تخفیف فرمائی, 5 کم ہو گئی. پھر آپ تشریف لائے. اس طرح موسیٰ علیہ السلام آپ کو بار بار بھیجتے گئے, یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو یہ 5 نمازیں, اب اس سے اور کمی نہیں ہوگی, لیکن جو پڑھے گا تو ثواب 50 نمازوں کا ملے گا. ہمارے ایک ساتھی ہیں یہاں بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ. جب ہم موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر گئے تو یہ وہاں جا کر قبر سے چمٹ گئے اور رونے لگے. تو مجھے کہا کہ میں وہاں گیا اور میں قبر پر چمٹ کر رونے لگا. میں نے کہا کیوں روئے آپ؟ کہا میں نے موسیٰ علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا تھینک یو ویری مچ. He said to me, I said to موسیٰ علیہ السلام thank you very much. تو میں رونے لگا. میں نے کہا آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے 45 نمازیں معاف کروا دی ہے, ورنہ ہم جیسے کمزور لوگ تو 5 بھی پوری نہیں پڑھ سکتے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. یہ واقعہ لمبا ہے, ادھر گھڑی میں ٹائم کم ہے, اس لیے میں ادھر دیکھتا ہوں کہ وقت کتنا رہ گیا. واپسی پر مسجد اقصی پہنچے. انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے سب کو بھیج دیا, اور آپ کی امامت میں انہوں نے نماز پڑھی, اس لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے. جب آپ واپس تشریف لائے اسی رات میں مکہ پہنچ گئے. دوسرے دن آپ نے مشرکین سے کہا کہ اللہ نے مجھے معراج عطا فرمائی, ایک ہی رات میں میرا سفر ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر اوپر تک, اور پھر واپسی ہوئی. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم تو نہیں مانتے. ہاں, مسجد اقصی کے علامات ہمیں بتائے, بیت المقدس مسجد اقصی کے, تو پھر ہم مان لیں گے. حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس مسجد اقصی کا نقشہ میرے سامنے کھول دیا. وہ جو پوچھتے جاتے تھے میں انہیں بتاتا جاتا تھا. پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا, مشرکین نے پوچھا راستے میں کیا دیکھا؟ کہا شام سے قافلہ آ رہا ہے جو 3 دن بعد مکہ پہنچے گا. تجارتی قافلہ ہے, ان سے ایک اونٹ گم ہو گیا تھا جو بعد میں ان کو مل گیا, اور آگے ایک خاکی رنگ کا اونٹ آ رہا ہے جس کے اوپر 2 بورے لگے ہوئے ہیں. 3 دن بعد وہ قافلہ اسی طرح مکے میں داخل ہوا. مشرکین نے واقعہ معراج کا اختتام کیسے ہوا؟ اللہ اکبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تصدیق پر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ معراج کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا ہوا, مشرکین نے انکار کیا, تو تصدیق کس نے کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر نے, اسی لیے ان کو صدیق کہا جاتا ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے مشرکین نے جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں ایک رات میں وہ اوپر بھی گئے اور مسجد اقصی گئے, وہاں سے واپس بھی آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ یہ کون کہہ رہے ہیں, کون فرما رہے ہیں؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں وہی فرما رہے ہیں۔ کہا کہ اگر میرے پیارے نبی فرما رہے ہیں تو سچ فرما رہے ہیں، اسی لیے ان کو صدیق کہا جاتا ہے، ان تصدیق کی ہے اس کی۔ ہم تو تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا شعار ہے کہ تمام صحابہ کرام سے محبت۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انبیاء علیہ السلام کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد پھر تمام امت پر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو فضیلت انسانوں پر عطا فرمائی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی۔ بعض لوگوں نے خواہ میں یہ اس قسم کے مسائل چھیڑ کر ایک فتنہ برپا کرتے ہیں۔ یہ ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، اس پر ختم کرتا ہوں۔ عجیب قسم کا زمانہ آ گیا ہے۔ اب ایک صاحب ہے، وہ کہتے ہیں جی صدیق اکبر ابو بکر نہیں ہے، حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی۔ ہم تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ابو بکر صدیق سے بھی محبت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اچھا کیوں جی؟ کہتے جی ابن ماجہ میں روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انا عبد اللہ و اخو رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں، یعنی ان کا کزن ہوں، چچا زاد ہوں۔ انا الصدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کاذب صلیت قبل الناس ب7 سنین۔ میں صدیق اکبر ہوں۔ یہ کون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ میں صدیق اکبر ہوں، میرے بعد جو اس فضیلت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، اور میں نے لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھی ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت علی صدیق اکبر ہے، حضرت ابو بکر صدیق اکبر نہیں ہے۔ تو مختصراً عرض کر دیتا ہوں، خاص طور پر جو نوجوان ہیں ان کو پتہ چل جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کا لقب دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم، ان کے ساتھ آپ احد پار پر چڑھے تو احد ہلنے لگا۔ آپ نے فرمایا اثبت احد، احد ٹھہر جا، ہل مت، فإنما عليك نبي فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، تیرے اوپر اس وقت ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے، اور 2 شہید موجود ہیں۔ صدیق تو آپ نے فرمایا، تو ابو بکر صدیق صدیق اکبر ہے، تو بخاری کی روایت سے ثابت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ابن ماجہ والی روایت ہے، وہ تو خود فرما رہے انا الصدیق الاکبر، وہاں تو یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، وہ خود کہہ رہے انا الصدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں۔ اچھا ایک بات سمجھ لی، ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف روایات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی صحیح روایات میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ اس لیے محدثین نے اس روایت کو، یہ جو حضرت علی کے بارے میں یہ روایت ہے کہ انا الصدیق الاکبر، محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، ابن جوزی نے اس کو موضوعات میں نقل کیا ہے۔ اچھا پھر اس میں روایت کے اندر کیا ہے؟ انا الصدیق الاکبر الذی لا یقولها بعدی الا کاذب، میرے بعد جو بھی اس فضیلت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ تو آپ نے یہ تو نہیں فرمایا مجھ سے پہلے، آپ سے پہلے ابو بکر ہے، آپ سے پہلے حضرت عمر ہے، آپ سے پہلے حضرت عثمان ہے رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں تو نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا میرے بعد۔ تو اگر ہم اس حدیث کو صحیح بھی مان لے کہ اس کی سند صحیح ہے، تو آپ اپنے بعد کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ پھر اس حدیث میں ایک اضطراب ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے، حضرت علی فرماتے میں نے لوگوں سے، یعنی روایت جو یہ میں نے کہا روایت ضعیف ہے، اس کی وجہ ایک کیا ہے، اس میں اضطراب ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں میں نے لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھی ہے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت شروع کی اسلام کی 7 سال تک کسی بھی مسلمان نے نماز نہیں پڑھی، اور صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تھے؟
اس وقت تک تو بہت سے مسلمان صحابہ ہو چکے تھے اور نماز پڑھتے تھے. لہذا یہ جو روایت ہے یہ ضعیف روایت ہے، سند کے اعتبار سے کمزور روایت ہے. ابن جوزی نے موضوعات میں نقل کیا اس کو. ہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اپنی فضیلت ہے، مسلمان ان سے پیار کرتے ہیں، ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت وہ تو تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں. اپنے بچوں کے نام ہم حضرت علی کے نام پر رکھتے ہیں، حضرت حسن کے نام پر رکھتے ہیں، حضرت حسین کے نام پر رکھتے ہیں. ایسا رکھتے ہیں نہیں رکھتے؟ میرے ماموں ہے، سگے ماموں، انتقال ہو گیا، ان کا نام علی محمد تھا. میرے 2 بیٹے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے. تو کیسے ہم پیار نہیں کرتے، ان سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ لہذا یہ کہنا کہ ابو بکر تو صدیق اکبر نہیں ہے اور حضرت علی صدیق اکبر ہے، امت کے اندر فتنہ پیدا کرنا ہے. صحابہ اکرام کے درمیان اس طرح کی باتیں اور جناب کیا ہے افتراق کر کے امت کو فتنے میں نہیں مبتلا کرنا. ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے، البتہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا درجہ صحابہ اکرام کے اندر انبیاء علیہ السلام کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد، پھر انسانوں میں سب سے افضل درجہ آپ کا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.